बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। और नाज़रीन, जैसा कि हम जानते हैं कि आज ख़ास तौर पे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ है जिसमें ग्रीन लाइन मंसूबों और दूसरे तरक्याती मंसूबों जो ख़ुसूसन सिंध और कराची में जा रही हैं उसके हवाले से एक जायज़ा लिया गया है। और ये कहा गया है कि ये जो मंसूबे जारी हैं, ख़ास तौर पे तरक्याती मंसूबे जारी हैं जो सिंध और ख़ुसूसन कराची में जारी हैं, इनका मकसद सिर्फ ये है कि आवाम की फ़लाह व बहबूद के लिए काम करना है और इस काम में सिंध हुकूमत जो काम कर रही है उसकी मदद करना भी है। साथ में ये भी कहा गया है कि सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत को मिल के काम करना चाहिए ताकि तमाम जो मंसूबे तरक्याती मंसूबे जो सिंध और कराची में जारी हैं उन्हें मुकम्मल किया जा सके। इसी तरह हम ये भी देखते हैं कि जो बस का मंसूबा है वो भी थोड़ी सी ताख़ीर का शिकार हुआ है। अब देखना यह है कि वफाकी हुकूमत यानी ग्रीन लाइन और इन तमाम मंसूबों के साथ साथ ये जो चीज़ें ताख़ीर का शिकार हो रही हैं उसमें क्या हिकमत अमली इख्तियार की जाती है, किस तरह से सिंध हुकूमत की मदद करते हुए ये मंसूबे मुकम्मल किए जाते हैं। क्योंकि एक तरफ हमें सिंध में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बड़ी एक्टिव अपोजिशन में नज़र आती है। सिंध हुकूमत को तनकीद का निशाना भी बनाया जाता है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की बात की जाए, कायमा कमेटी की बात की जाए, तो हर जगह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बयानात भी देखने को मिलते हैं। लेकिन अब चूँकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत ये जायज़ा इजलास हुआ है जिसमें सिंध और ख़ुसूसन कराची में जारी जो तरक्याती मंसूबे हैं उनका जायज़ा लिया गया। अब देखना ये होगा कि कितनी जल्दी ये मंसूबे मुकम्मल किए जाते हैं, इस पर किस तरह से काम तेज़ किया जाता है, या ये कि अब क्या हिकमत अमली इख्तियार की जाती है ख़ुसूसन सिंध में। क्योंकि अगर ये तरक्याती मंसूबे मुकम्मल करने हैं तो फिर डेफिनेटली सिंध हुकूमत का ताउन वफाकी हुकूमत को दरकार होगा। अगर हम बात करें पानी के मंसूबे के हवाले से तो K4 का मंसूबा जो एक लंबे अरसे से तातुल का शिकार है और ख़ास तौर पे जबकि वफाकी हुकूमत की जानिब से जो 25 अरब रुपए का जो एक इब्तदाई जो बजट लगाया गया था उसमें से 12.5 अरब रुपए की रकम भी दी जा चुकी है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि ये मंसूबा इसकी लागत जो है वो बढ़ चुकी है और अब तकरीबन ये 75 अरब रुपए पे जाएगा। लेकिन अभी तक इसके लिए यानी K4 के इस मंसूबे को जिससे कि कराची को पानी फराहम किया जाना है, इसकी अब तक ज़मीन भी नहीं एक्वायर की गई। यानी अगर जो बेसिक काम होता है किसी मंसूबे के लिए जो लाइन खींची जाती है तो अभी तक सिंध हुकूमत की जानिब से ज़मीन को एक्वायर भी नहीं किया गया है, जिसकी वजह से ये मंसूबा जो है ये ताख़ीर का शिकार है। इसके अलावा इस मंसूबे की जो फिजिबिलिटी बनाई गई थी उसमें भी काफ़ी फ्लॉस थे। यानी कि जो बिजली घर बनाना था, इसके अलावा जो यानी मुख्तलिफ इस पूरे मंसूबे को कंप्लीट करने के लिए जो तमाम चीज़ें रिक्वायर्ड थी वो चीज़ें इसमें नहीं लगाई गई थी, जिसकी वजह से इसकी इनिशियल जो इब्तदाई लागत आई थी वो कम थी। और अब ये लगता है कि मंसूबा शायद जो है वो तकरीबन 75 अरब रुपए से भी ज़्यादा ये मंसूबा कॉस्ट करे। लेकिन अब जबकि वफाकी हुकूमत की जानिब से जो 50% का जो वादा किया गया था वो रकम भी मिल चुकी है और कराची को जिस कदर पानी की कमी का सामना है और देखना यही होगा कि अब कितने अरसे में सिंध हुकूमत जो है अपनी कारकर्दगी दिखाते हुए इस मंसूबे को मुकम्मल करती है। इसी तरह मुख्तलिफ और भी तरक्याती मंसूबे हैं जो कि तातुल का शिकार हैं। कहीं इसमें यह कहा जाता है कि शायद वफाकी हुकूमत की जानिब से मुआवनत नहीं फराहम की जाती, जिसकी वजह से ये मंसूबे जो हैं वो ताख़ीर का शिकार हैं। बहरहाल नाज़रीन, अब हम नज़र डालेंगे आज की टॉप स्टोरीज़ पे और उसके बाद प्रोग्राम को यहीं से दोबारा कंटिन्यू करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत ग्रीन लाइन मंसूबे के हवाले से जायज़ा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं वफाकी हुकूमत के तहत सूबा सिंध और ख़ुसूसन कराची में शुरू किए जाने वाले तरक्याती मंसूबों का बुनियादी मकसद आवाम को दरपेश मसाइल दूर करने में सूबाई हुकूमत की मदद करना है। हुकूमत नाम ले किसने एनआरओ मांगा है, पीपल्स पार्टी रहनुमा खुर्शीद शाह का मुतालबा। कहते हैं अब ये हो रहा है कि केस बनाओ, अंदर डालो, फिर देखा जाएगा। लगता है मुल्क में कोई जमहूरियत नहीं, जिसको चाहो पकड़ लो, फिर बाद में पूछा जाएगा। खुर्शीद शाह ने MQM वालों को मजबूर और बेबस करार दे दिया। स्पीकर आगा सिराज दुरानी की ज़ेर सदारत सिंध असेंबली की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का इजलास बेनतीजा खत्म। इजलास में तहरीक इंसाफ, MQM और GDA के अरकान शरीक नहीं हुए। फिरदौस शमीम नकवी कहते हैं दुनिया भर में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी अपोजिशन को दी जाती है, कमेटी का काम हिसाब लेना होता है। मुर्तजा वहाब 5000 अरब रुपए का हिसाब दें। कुंवर नवीद जमील बोले पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से सिंध का पैसा बचाया जा सकता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है करप्शन करते रहें और नजर में ना आए।
कराची में ताला तोड़ गिरोह सरगर्म, पापोश नगर के बाद समनाबाद में भी ताला तोड़ काम दिखा गए। रात गए इलेक्ट्रिक और मोबाइल की दुकान में नकबजनी की वारदात, नकद रकम और कीमती सामान का सफाया कर डाला। जी नाज़रीन, स्टोरीज़ आपने देखी। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे सिंध असम्बली के हवाले से। आपको ये भी बताते चलें कि आज सिंध असम्बली में मुख्तलिफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने स्पीकर आगा सिराज दुरानी से मुलाकात की। उसके बाद मीडिया ब्रीफिंग भी की गई, न्यूज़ कॉन्फ्रेंस भी की गई, मुख्तलिफ बयानात भी दिए गए, जिसमें खुर्शीद शाह का ये कहना था कि नाम लेकर वफाकी हुकूमत बताए कि किसने NRO मांगा है। इसके अलावा ये भी कहा गया कि मुल्क में हकीकी जमहूरियत नहीं है, बल्कि जिसको दिल चाहता है हुकूमत का उसको अंदर डाल दिया जाता है और उसके बाद फिर देखा जाता है कि अब सवालात पूछे जाएं या अब तफ्तीश की जाए, और इस हवाले से काफ़ी कंडेम किया गया। इसके अलावा और भी मुख्तलिफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का जो सिलसिला लगा रहा सिंध असम्बली के स्पीकर आगा सिराज दुरानी से मुलाकात के लिए। यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि कायमा कमेटियों की नामजदगियाँ भी आज जो है ना उसकी नामजदगियाँ मांगी गई थी, जो तकरीबन 22 कमेटियाँ हैं, 22 नामजदगियाँ आज जमा की गई हैं, जिसमें अगर हम बात करें तो निदा खोड़ो ने भी आज कायमा कमेटी की नामजदगी जो है वो जमा कराई है। और दूसरी जानिब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए काफ़ी शोर मचाया जा रहा है अपोजिशन की जानिब से, जिसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और GDA की जानिब से शोर मचाया जा रहा है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जिसका काम दरअसल एहतसाब करना होता है, यानी अकाउंटेबिलिटी करना होता है, तो ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी दुनिया भर के ममालिक में जो है ये दी जाती हैं अपोजिशन को, लेकिन सिंध असम्बली में इस तरह की बात नहीं की जा रही। इसकी वजह यह है कि शायद पाकिस्तान के कानून में वाज़े तौर पे ये नहीं लिखा हुआ कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हर सूरत में अपोजिशन को ही दी जानी चाहिए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मेंबर सिंध असम्बली निदा खोड़ो, हम इनसे बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम निदा, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। आप मेरी आवाज़ सुन सकती हैं? हाँ जी, सुन सकती हूँ। निदा ये बताइएगा, आज कायमा कमेटियों की नामजदगियाँ जो हैं वो जमा कराई गई हैं, आपका नाम भी इसमें शामिल है, और ये स्टैंडिंग कमेटीज़ जो हैं ये जिसकी नॉमिनेशंस हैं वो फाइल हुई हैं। किस स्टैंडिंग कमेटी के लिए आपने नामजदगी जमा कराई है? देखिए, अस्सलाम वालेकुम जी। देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि 22 स्टैंडिंग कमेटीज के आज कागजात जमा कराए गए हैं जी, ठीक है, जिसमें जाहिर बात है काफ़ी मेंबर्स को एडजस्ट किया गया है आगे पीछे मेंबर्स की हैसियत से, ठीक है। और ये जो 7 महीने से एक मरहला चलता था स्टैंडिंग कमेटीज का, फाइनली इसके ऊपर कोई एक्शन लिया गया है, एक स्टेप फर्दर लिया गया है। मेरी जो स्टैंडिंग कमेटीज के नाम है वो तो ऑब्वियसली जो पार्लिमानी अफेयर्स हैं मिनिस्टर जी, उनको पता है। मैं एज अ प्रपोजल गई थी फॉर सर्टेन पीपल जी, ठीक है। और अब फाइनली जो ये 7 महीने से जो अपोजिशन के साथ हमारी जो बहस चल रही थी ऑन स्टैंडिंग कमिटीज, उन्होंने फिर भी आज पार्टिसिपेट करने से बॉयकॉट कर दिया। वो आए ही नहीं। 3 दिन पहले भी मीटिंग हुई थी जहाँ पे ये बात की गई थी कि चलें ठीक है, वो किसी न किसी रिकंसाइलेशन पर आएंगे, ठीक है। लेकिन आज उनका फर्ज बनता था कि वो आए, लेकिन वो आए नहीं। सोचने वाली तो ये बात है कि अब इसमें लॉस किसका है। जी अच्छा, ये निदा ये भी बताइएगा कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी क्या कोई बहुत बड़ी चीज़ है, या सिंध हुकूमत को ये डर है कि अगर ये अपोजिशन को दे दी जाती है इसकी चेयरमैनशिप तो इससे क्या कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, या कुछ चीज़ें जो है ना उस पर नुक्ताचीनी की जाएगी? इतना कोई बड़ा मसला तो नहीं है ना, जब वफाकी हुकूमत ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप अपोजिशन को दी है, एक मिसाल कायम की है, तो फिर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सिंध में चेयरमैनशिप देने में अपोजिशन को क्या मुजायका है? अगर आप की सिंध गवर्नमेंट बिल्कुल ठीक काम कर रही है तो कोई मुजायका नहीं होना चाहिए। एक इशू के ऊपर कई दिन से बहस चल रही है, अपोजिशन की जानिब से बाइकआउट चल रहा है,
لیکن حکومت بھی اپنی جگہ ڈٹی ہوئی ہے. حکومت نے بھی فیصلہ کیا ہوا ہے سندھ حکومت نے کہ نہیں, کسی صورت اپوزیشن کی بات نہیں ماننی. اب آپ میری بات تھوڑی تفصیلی سمجھ لیں, ٹھیک ہے. سندھ حکومت کو کسی چیز کا خوف نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی, کہیں قانون میں کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ PSC کی جو کمیٹی ہے وہ اپوزیشن کو دی جائے, ٹھیک ہے. اب آپ KPK کا ایگزامپل لے لیں. کیا KPK میں اپوزیشن کو آفر کی گئی تھی؟ نہیں کی گئی تھی. یہ تو نیشنل اسمبلی میں چارٹر آف ڈیموکریسی کے تحت ایک انڈرسٹینڈنگ تھی کہ PSC کی کمیٹی اپوزیشن کو مل سکتی ہے, ٹھیک ہے. اب ادھر ہماری جو PTI کی جو کالیگز ہیں, ان کا روز ایک ڈرامہ, ایک تماشا چل رہا ہے, ٹھیک ہے, PSC کی ضد سے. مراد علی شاہ چیف منسٹر صاحب نے واضح طور پہ آن دا فلور آف دا اسمبلی یہ اناؤنس کیا تھا کہ اگر چارٹر آف ڈیموکریسی PTI سائن کرے تو پھر کچھ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. لیکن چارٹر آف ڈیموکریسی میں نہ PTI اور نہ ہی NQM سگنیٹری ہیں. تو یہ تو آؤٹ آف کوسچن ہے نا بیسیکلی کہ ان کو ملے, ان قانون کے مطابق نہیں ہے. اور 18ویں ترمیم کے تحت صوبے اختیارات رکھتے ہیں فیصلوں کا. ندا, اگر آپ بات کرتی ہیں چارٹر آف ڈیموکریسی کی, تو چارٹر آف ڈیموکریسی تو پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نواز میں بھی سائن نہیں ہوا ہے, دستخط تو ہوئے ہی نہیں ہے. پھر بھی پاکستان تحریک انصاف نے وفاقی حکومت کو NPMLN کے تحت یہ سائن ہوا ہے. PTI and NQM نان سگنیٹری ہیں. میں وہی تو آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں ندا کہ دیکھیں نا, چارٹر آف ڈیموکریسی از بٹوین پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی, ٹھیک ہے نا. پاکستان تحریک انصاف نے چارٹر آف ڈیموکریسی نہیں سائن کیا ہے, پھر بھی انہوں نے وفاق میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ اپوزیشن کو دی ہے نا. دیکھیں, اگر PTI اگر نیشنل اسمبلی میں پریشر میں آ گئی تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ مطلب آپ لوگ پریشر میں نہیں آنا چاہتے, آپ کا کہنے کا مقصد یہ پریشر کی تو بات ہی نہیں ہے نا. دیر از نو چانس کہ جب تک اگر وہ چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کرے تو پھر کوئی مسئلے کا حل نکل سکتا ہے. لیکن دے آر نان سگنیٹریز, تو PSC تو آؤٹ آف دا کوسچن ہے. بہرحال لیکن PP کی حکومت نے بار بار واضح طور پہ ان کے ساتھ PTI کی حکومت کے ساتھ اپوزیشن کے ساتھ بہت دفعہ میٹنگز کی ہیں. ہم نے ان کی ہر ڈیمانڈ کو, آپ سمجھتے ہیں کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ, ندا میری بات سنیے گا, مجھے بتائیے گا. آپ میری بات سن لیں. ہم نے 14 کمیٹیز ان کو آفر کی تھیں, جن سے ہم نے ان کو یہ بھی بولا تھا کہ 8 کمیٹیز جو ہیں ان کی مرضی کی ہوں گی. لیکن کیا ان کی ساری ضد کی شروعات, ضد کی ختم صرف PSC کے اوپر ہی تحت ہے؟ یہ صرف ان کی ضد ہے, آپ کی ضد نہیں ہے. سندھ حکومت ضد پہ نہیں کھڑی ہوئی کہ نہیں ہم نہیں دیں گے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی. چلے ان کی ضد ہے, میں نے مان لیا, لیکن سندھ حکومت کی بھی تو ضد ہے نا. آخر اس میں ہے کیا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں جو سندھ حکومت اس کی چیئرمین شپ اپوزیشن کو نہیں دینا چاہتی؟ کیا وجہ ہے؟ پہلے KPK میں انہوں نے کیا KPK میں انہوں نے اپوزیشن کو آفر کی. نہیں, آپ یہ شرط رکھنا چاہتی ہیں کہ اگر پاکستان تحریک انصاف KPK میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ اپوزیشن کو دے دے تو کیا سندھ حکومت سندھ میں پاکستان تحریک انصاف یا اپوزیشن کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ دے دے گی؟ اس کی کوئی گارنٹی ہے؟ اگر وہ سائن کرتی ہے تو پھر سوچا جا سکتا ہے, لیکن انہوں نے صاف واضح طور پہ سائن کرنے سے انکار کیا ہے. تو PSC تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا نا. کیونکہ جب انہوں نے KPK میں ایڈجسٹ نہیں کیا اپوزیشن کو PSC کے لیے, اور قانونی طور پہ میں آپ کو بتا سکتی ہوں چارٹر آف ڈیموکریسی میں تو پھر اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں نا جس کے تحت یہ رولز اینڈ پروسیجرز کی کتاب میں کہیں واضح نہیں ہے کہ اپوزیشن کو ملنی چاہیے. یہ تو ایک صرف ایک پوائنٹ آف انڈرسٹینڈنگ کی بات ہوتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے ہم اپوزیشن کو کچھ کمیٹیز آفر کر لیتے ہیں, بٹ اٹس ناٹ ان دا لا. اٹ از ناٹ ان دا لا.
ٹھیک ہے، بہت شکریہ ندا کھوڑو، آپ نے میٹرو ون نیوز کو وقت دیا، تھینک یو۔ ناظرین، اب سمجھنا یہ ہوگا کہ کیا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین-شپ اتنی اہم ہے کہ ایک طرف اپوزیشن نے اپنی ضد رکھی ہوئی ہے کہ انہیں چیئرمین-شپ چاہیے، دوسری جانب سندھ حکومت کسی صورت بھی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین-شپ جو ہے وہ اپوزیشن کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی اگر سائن کر دیں تو ہم دے دیں گے۔ چارٹر آف ڈیموکریسی میں اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جس میں پھر احتساب نہیں کیا جا سکتا جو سابق یعنی اقتدار میں رہا ہو، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان سائن کیا گیا تھا۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو چارٹر آف ڈیموکریسی کی تمام شقیں مکمل طور پہ اس کی پیروی بھی نہیں کی گئی ہے۔ ہم پچھلے دور حکومت میں دیکھتے رہے ہیں کہ بہت ساری ایسی شقیں تھیں جو کہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں شامل تھی، لیکن پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے اس کی خلاف ورزیاں بھی کی گئی ہیں۔ بہرحال ناظرین، یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد جب دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو پھر اسی موضوع پہ ہم متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اور پاکستان تحریک انصاف کا موقف بھی جانیں گے۔ کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر۔ جی ناظرین، ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر کی خبر، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ بریک پہ جانے سے قبل ہم بات کر رہے تھے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین-شپ کے حوالے سے، اس پہ ہم نے ندا کھوڑو سے پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف لیا، اور اب ہم بات کرنا چاہیں گے رہنما پاکستان تحریک انصاف خرم شیر زمان سے، اور ان سے جانتے ہیں کہ ان کا کیا موقف ہے۔ السلام علیکم خرم شیر زمان صاحب، خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں۔ جی وعلیکم السلام سر، یہ بتائیے گا کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جس پہ کہ اتنے دن سے سندھ اسمبلی میں بحث ہو رہی ہے، سر کیا اس کے فنکشنز ہوتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ مطلب کیا یہ اتنا ہی کچھ احتساب کر سکتی ہے کہ سندھ حکومت کسی صورت اپوزیشن کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین-شپ دینے کے لیے راضی نہیں ہے؟ اچھا دیکھیں، سب سے پہلے تو اس بارے میں بات ہو جائے کہ کن وجوہات کے بنا پہ یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی دینا نہیں چاہتی۔ تو سب سے پہلی وجہ تو جو نظر آتی ہے وہ ان کے دل میں چور ہے، ان کو گھبراہٹ ہے، ان کو اس بات کی پریشانی ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی انہوں نے دے دی تو ہم اسمبلی میں بیٹھ کے ان کا احتساب کر سکیں گے، ملک میں جو صوبے کے اندر جو کرپشن ہو رہی ہے اس کو روک سکیں گے، جو لوٹ مار کا سلسلہ ہے اس کو ہم بند کر سکیں گے۔ اب یہ چاہتے نہیں ہے کہ صوبے کے اندر لوٹ مار بند ہو، یہ چاہتے نہیں ہے اس کے یہاں پہ کرپشن بند ہو۔ اگر ان کے دل میں چور نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ان کا دل اگر صاف ہے تو ان کو کسی کی گھبراہٹ ہے؟ میرا یہ سوال ہے ان سے۔ دیکھیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کیا کرے گی؟ آپ نے وہ کتابیں دیکھی ہیں جو ہرے رنگ کی پچھلے 5 سال خرم شیر زمان سندھ اسمبلی میں لہراتا رہا، دکھاتا رہا کہ جناب اعلیٰ یہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی کتاب ہے جو انہوں نے چھاپی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف، جو کہ بتاتی ہے کہ ہر سال اربوں روپے کی بے ضابطگی ہیں۔ وہ جو کتاب چھپتی ہے نا، تو اس کے اوپر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بہت کچھ کر سکتی ہے، بہت کام کر سکتی ہے، ان کے ڈپارٹمنٹس کو بلا سکتی ہے۔ ان کے اندر کسی نہ کسی قسم کی ایک پریشانی کا سلسلہ چلتا رہے گا، اور جب اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، جب احتساب ہوگا، جب کوئی گھر میں بڑا پوچھنے والا ہوگا تو بچے غلطیاں تو نہیں کریں گے نا۔ تو یہ چاہتے نہیں ہیں کہ صوبے سندھ کے مسائل حل ہوں، عوام کو پینے کا پانی ملے، اسکولوں میں تعلیم ہو، اسپتالوں کے اندر علاج ہو، لا اینڈ آرڈر کے معاملات ٹھیک ہوں، ملک میں کرپشن نہ ہو۔ یہ نہیں چاہتے، ان کے معاملات چل ہی نہیں پاتے۔ یہ وجوہات ہیں کہ یہ نہیں چاہتے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی پاکستان تحریک انصاف کو ملے یا اپوزیشن کے کسی اور شخص کو مل جائے۔ یہ بتائیے کہ خرم شیر زمان صاحب کہ یہ جو ان کا مطالبہ کہہ لیں یا نکتہ چینی کہہ لیں، یہ کہتے ہیں کہ جی کے بی کے میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین-شپ جو ہے وہ اپوزیشن کو کیوں نہیں دی گئی ہے؟ اگر سندھ میں مطالبہ کیا جاتا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین-شپ کے حوالے سے، تو کے بی کے میں انہیں پھر اپوزیشن کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین-شپ دے کے مثال قائم کرنی چاہیے۔ نہیں سر، یہ جھوٹے ہیں، ان سے آپ پوچھیں جو یہ آپ کو فرماتے ہیں نا کہ ہمیں نہیں دی، ان سے بولیں گے کسی ایک فورم کے اوپر بتا دیں انہوں نے ڈیمانڈ کی ہو۔ بلاول زرداری صاحب نے ڈیمانڈ کی تھی نیشنل اسمبلی کے اندر کہ اپوزیشن لیڈر کو جو ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی دی جائے، ہم نے ان کو دے دی۔ اس کے بعد بلوچستان کی ڈیمانڈ ہوئی، کے پی کی ڈیمانڈ تو انہوں نے کبھی کری نہیں۔ اور دوسری بات ہے کہ 1988 کے اندر جب یہ قانون بنا تھا تو اس وقت بھی جو وہاں کے جو حکومت تھی وہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کی تھی، انہوں نے جو اختیارات دیے ہی نہیں تھے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر یہاں پہ آپ غلط نہیں ہیں، آپ کی نیت صاف ہے، تو آپ کو گھبراہٹ کس چیز کی ہے؟ آپ دیجئے نا، آپ بولیں ہمارا کھلا احتساب کریں۔ کیا وجہ زرداری صاحب کو گھبراہٹ لگی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد میں میرے کیسز منتقل کر دیے ہیں۔ جو جے آئی ٹی اب مکمل ہو چکی ہے، جے آئی ٹی کے
ابھی کیسز جو ہیں یہ ان کی پیشیاں شروع ہونے لگی ہیں عدالتوں کے اندر. میں آپ سے بتاتا ہوں یہ بچنے نہیں لگے ہیں. یہ جتنے بھی وائٹ کالر کرمنلز ہیں نا یہ سب آپ کو جیلوں میں ملیں گے. میں آپ سے پھر کہوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کو جو مینڈیٹ ملا ہے, جس مینڈیٹ کے بیسس پر آج ہم حکومت پہ ہیں, وہ مینڈیٹ تھا کہ ملک سے کرپشن کا خاتمہ کرنا ہے, لوٹی ہوئی دولت واپس لے کر آنی ہے, اور جن لوگوں نے اس ملک کا پیسہ لوٹا ان کو جیلوں میں بھیجنا ہے. ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. ہم نہ تو ان کو کسی قسم کا NRO دینے لگے ہیں, نہ ہی تو ہم ان کو معاف کرنے لگے ہیں. جو پیسہ انہوں نے لوٹا وہ پیسہ واپس کرے, میرے خیال سے ان کو چھوڑ دیا جائے گا. یہ بتائیے کہ خرم شیر زمان کے جو خاص طور پہ آج خورشید شاہ کی جانب سے بیان دیا گیا, انہوں نے کہا ملک میں جمہوریت نہیں ہے, بلکہ جس کو حکومت کا دل چاہتا ہے اسے احتساب کے نام پر پکڑ کے اندر کر دیا جاتا ہے, اس کے بعد میں یہ سوچا جاتا ہے کہ اب اس سے کیا تفتیش کرنی ہے. یعنی کافی تنقید کا نشانہ بنایا, اور خاص طور پہ احتساب کے عمل کو یہ کہا گیا کہ یہ دراصل اپنے حریفوں کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے. نہیں, میرے خیال سے اب تو سب سے پہلے باری خورشید شاہ صاحب کی بھی آ گئی ہے, ان کا بھی احتساب ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. ان سے بھی پوچھنا چاہیے کہ جتنی بھی دولت ہے ان کے پاس وہ تو پلی بارگیننگ ہو چکی ہے, وہ تو تمام چیزیں کیسز چل چکے ہیں, پلی بارگیننگ بھی ہو چکی ہے, تو اب اس پہ حکومت کیا کر سکتی ہے؟ احتساب کس کا ہوتا ہے؟ احتساب ان کا ہوتا ہے جو پچھلے دور کے اندر حکومت میں رہ چکے ہوں, جن کے اوپر رپورٹیں بن چکی ہوں, جن کے اوپر آڈیٹر جنرل کی کتابیں چھپ چکی ہوں. اب کیا احتساب کیا ان لوگوں کو کریں گے جو شہر میں عام شہری ہے؟ جناب کرپشن کے الزامات آپ کے اوپر ہیں تو احتساب بھی آپ کا ہی ہوگا نا, تفتیش جو ہوگی وہ بھی آپ کے ساتھ ہوگی. تو ہم دیکھیں پاکستان تحریک انصاف بلیو کرتی ہے کہ جتنے بھی معاملات ہوں میرٹ کے بیسس کے پر ہوں, اور یہ وہ نیب نہیں ہے جو نیب نواز شریف کے دور میں ہوتی تھی سیف الرحمان والی, نہ یہ وہ نیب ہے جو زرداری صاحب کے دور میں ہوتی تھی. یہ پاکستان تحریک انصاف کے دور کی نیب ہے. ہم نے اداروں کو آزاد کر دیا ہے, اور کون دنیا میں ایسا شخص ہے جو نہیں جانتا ہے کہ اس ملک کے اندر حالت کیا ہوئی ہے, کتنی کرپشن ہوئی ہے. دنیا بھر کے اندر رینکنگز آئی ہیں پاکستان کی, کرپشن کے اوپر ٹاپ رینکنگز کے اندر پاکستان آیا ہے. تو جناب وہ پھر کرپشن کس نے کی ہے؟ عام آدمی نے تو نہیں کی ہے. جو لوگ اقتدار میں تھے, جو لوگ حکومت میں بیٹھے تھے, جو منسٹرز تھے, جو چیف منسٹر تھے, جو پرائم منسٹر تھے, جو جن کے پاس یہ ساری ذمہ داریاں تھیں, ظاہر ہے کہ انہی کے دور میں ان کے سائے تلے ساری کرپشن ہوئی ہے نا. تو پھر احتساب کس کا ہوگا؟ جنگل میں جا کے جانور تو نہیں لے کر آئیں گے کہ جس کے جا کے احتساب کریں گے. جو ذمہ دار تھے ان کو حساب دینا ہے, اور اگر وہ صادق اور امین ثابت ہو جاتے ہیں تو سو بسم اللہ. خرم شیر زمان صاحب, یہ بھی بتائیے گا کہ آج وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت جو ہے وہ جائزہ اجلاس ہوا ہے گرین لائن منصوبے کے حوالے سے, اور وزیراعظم عمران خان نے یہ کہا ہے کہ ہم دراصل صوبے کی معاونت کرنا چاہتے ہیں. یعنی سندھ اور خصوصاً کراچی میں جو منصوبے چل رہے ہیں ان کا مقصد عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا ہے, اور سندھ حکومت کی ان منصوبوں کو یعنی مکمل کرنے میں ان کی مدد کرنا ہے. کیا کہتے ہیں اس حوالے سے آپ؟ جی جناب, میں آپ سے عرض کروں کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ صوبے سندھ کے لیے بہت زیادہ پریشان ہیں, بہت زیادہ کنسرنز ہیں وزیر اعظم صاحب کی. اور جب سندھ سے یہاں سے ٹیم جاتی ہے تو ان کو بلاتے ہیں, وزیر اعظم ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں, اپنے کنسرن شو کرتے ہیں. ان کو بہت فکر ہے شہر کراچی کی, بلکہ صوبے سندھ کے ہر شہر کی فکر ہے. وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ عوام کو پینے کا پانی مل جائے, تعلیم مل جائے, ہسپتال ٹھیک ہو جائیں. تو جب انہوں نے یہ دیکھا کہ 18ویں ترمیم کے باوجود کہ جب سارے اختیارات صوبوں کے پاس ہیں, ان کے پاس پیسہ ہے, ان کو فنڈ دیے جا رہے ہیں NFC ایوارڈ کے تحت, لیکن پھر بھی صوبے سندھ کے عوام کو پیسہ خرچ نہیں کیا جا رہا, تو اس فکر کے اندر ظاہر ہے کہ یہاں سے اپنی ٹیمز کو بلاتے ہیں. کچھ ایک بہت بڑی رقم ہے کہ جو کہ سندھ کو دینے لگے ہیں وزیر اعظم صاحب, اس کی ساری ڈیٹیلز دی گئی ہیں, اور مدد کرنا چاہتے ہیں سندھ حکومت کی, اس نالائق حکومت کی مدد کرنا چاہتے ہیں. ان کا جو گرین لائن پروجیکٹ جو کمپلیٹ نہیں ہو رہا ہے اس میں ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں. K4 کے اوپر ان کو پیسہ دے کے ایکسٹرا جو ہے ان کو فنڈز دے کے عوام کے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں. یہ تو سب کنسرنز دیکھیں نا, وزیر اعظم کا صوبہ صرف بلوچستان پنجاب یہ KP کے نہیں ہے, یہ صوبہ سندھ بھی وزیر اعظم کا ہے, یہ پورا پاکستان وزیر اعظم کا. لہٰذا یہ وہ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ اگر یہ حکومت ڈیلیور نہیں کر رہی تو ظاہر ہے کہ وفاق کو اسٹیپ ان کرنا پڑے گا اور یہ سارے معاملہ ٹھیک کرنے پڑیں گے. جی خرم شیر زمان, یہ بھی بتائیے گا کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایک صفائی مہم چمکتا دمکتا کراچی کے نام سے شروع کی گئی ہے, کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ مہم دراصل بلدیاتی انتخابات کی تیاریوں کا حصہ ہے, اور اس مہم کے دوران بھی کام صرف انہی علاقوں میں ہو رہا ہے جہاں سے آپ کے MNAs یا MPAs جیتے ہیں خاص طور پہ. بلکہ اس میں بھی اگر میں بات کروں تو پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ کراچی کا وہ علاقہ جو ڈیفنس یا کلفٹن کا علاقہ ہے, یا اس کے جو مضافاتی علاقے ہیں, یا رنچھوڑ لائن, یا جو نارائن پورہ, ان علاقوں میں کام ہوتا ہے, یا پھر ملیر کے علاقے میں کام ہوتا ہے,
اور باقی جگہوں پہ. سر باقی کراچی بھی تو آخر اگر آپ کو کراچی سے مینڈیٹ ملا ہے, آپ کی ریپرزنٹیشن ہے, تو پورے کراچی میں کام ہونا چاہیے نا. ایک وقت میں کسی ایک علاقے میں کہیں آئسولیٹڈ کام ہو رہا ہوتا ہے. اچھا دیکھیں, اصل میں سب سے بڑی ذمہ داری تو پاکستان تحریک انصاف کی ان جگہوں پہ آ جاتی ہے سب سے پہلے جو ہم ایم این ایز اور ایم پی ایس ہم جہاں سے جیتے ہوئے وہاں کی عوام کو ہم سب سے زیادہ جواب دیں ہیں. اب جب ہم محسوس کرتے ہیں کہ وہاں پہ صفائی ستھرائی نہیں ہو رہی ہے, پانی کے مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں, تو ہم نے ایک ایسی ٹیم بنائی ہے جس کی ہم نے ذمہ داری لگائی ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ شہر بھر کے الگ الگ ایم پی ایز اور الیکٹڈ ایم ایل ایز کے علاقوں میں وہ ٹیم جاتی ہے اور ان علاقوں میں جا کے صفائی کرتی ہے. اچھا ایسا نہیں کہ وہ ہمارے جانے سے کہ پورا حلقہ صاف ہو جاتا ہے, لیکن تھوڑی سی جنک چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کے مقام والے حالات حکومت کے ہوتے ہیں, کچھ شرم آئے تو وہ کام کرنا شروع کر دیتی ہے. پھر پانی کے ٹینکرز بھی ہم فراہم کر رہے ہیں, یہاں تک کہ ہمارے ایم این ایز ایم پی ایز بہت سارے چھوٹے موٹے ویلو ٹائپ کے کام, چھوٹے موٹے کنیکشن کے کام اپنی جیبوں سے کرا رہے ہیں صرف عوام کو ایک ریلیف دینے کے لیے. رہی بات جو اپنے بلدیاتی الیکشن کی کہی ہے, جس طریقے سے میں آپ سے پہلے کہتا تھا کہ آنے والے الیکشنز میں 2018 میں پاکستان تحریک انصاف کراچی میں سویپ کرے گی کیونکہ کراچی شہر ہے تحریک انصاف کا. آج میں آپ سے بڑا یقین سے کہہ رہا ہوں کہ آنے والے بلدیاتی الیکشنز پاکستان تحریک انصاف پورے کراچی کو سویپ کرے گی, اور آنے والا میئر پاکستان تحریک انصاف کا ہوگا. وزیر اعظم کی مدد سے ہم آپ کو, جب ہمارا میئر ہوگا, ہم آپ کو پورا کراچی تبدیل کر کے دکھائیں گے, یہاں پہ میگا پروجیکٹ لے کر آئیں گے. اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ ہم وزیر اعظم صاحب سے وفاق سے جو ہے ہم بلدیاتی نمائندوں کے لیے بھی فنڈز لیں گے. اگر شہر کراچی ٹھیک ہو سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف ٹھیک کر سکتی ہے. اس کی وجہ کیا کہ پورا کراچی پاکستان پیپلز پارٹی کو نہیں مانتا, ان کو مکمل طور پر ریجیکٹ کر دیا ہے, کیونکہ یہاں کی پڑھی لکھی قوم اس بات کو جانتی ہے کہ یہ سیاسی جماعت 11 سال سے صوبے سندھ کے اندر جو ہے وہ اقتدار کے اندر اسے ڈیلیور نہیں کیا ہے. لہٰذا پیپلز پارٹی جانتی ہے کہ وہ فارغ ہو گئی ہے. رہی بات ایم کیو ایم کی, ایم کیو ایم نے اپنے 5 سال گزار لیے ہیں. اگر عوام سمجھتی ہے کہ کراچی کے میئر نے ایم کیو ایم کے اگر ڈیلیور کیا ہے تو ان کو ووٹ دے گی, نہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں موقع ضرور ملے گا اور ہم آپ کو ثابت کر کے دکھائیں گے کہ تحریک انصاف واحد جماعت ہے جو کراچی کو ایک انٹرنیشنل سٹی کا ایک ان کو اسٹیٹس دے سکتی ہے. اچھا یہ بھی بتا دیجیے گا سر کہ آپ کہتے ہیں کہ جب آپ کا میئر آئے گا تو اس وقت وفاقی حکومت سے آپ باقاعدہ منصوبے کا اعلان کروائیں گے اور پھر پورے کراچی کو چینج کریں گے. سر کراچی سے ریپرزنٹیشن ابھی بھی آپ کی ہے, اور متحدہ قومی موومنٹ پاکستان جو ہے نا وہ آپ کی علاقی جماعت ہے, یعنی آپ کا ایک الحاق ہے, ایک آپ کا ان سے ظاہر سی بات ہے ایک ایگریمنٹ ہوا ہے. تو سر آپ جب تک کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا میئر جو کہ اس وقت کراچی پر موجود ہے, آپ اس کو بھی تو سپورٹ کر سکتے ہیں تاکہ ایٹ لیسٹ جب تک کراچی کے عوام کے مسائل حل ہو سکیں. سر یہ بات اپنی جگہ ہے کہ کریڈٹ جو ہے نا وہ کس میئر کو جاتا ہے. اگر آپ سیٹس لیتے ہیں تو آپ کے میئر کو جائے گا, عوام میں تو تبدیلی نہیں آئے گی نا سر. لوگوں کو تو مطلب عوام کو اپنے مسائل کا حل چاہیے. تو اگر بعد میں یہ منصوبے ان کا اعلان کیا جا سکتا ہے تو ابھی کیوں نہیں سر؟ کراچی کے عوام کو تو ابھی ضرورت ہے. نہیں سر, گزارش ہے کہ میں نے آپ سے عرض کیا ابھی 2 منٹ پہلے آپ سے بات کرتے ہوئے کہ وزیر اعظم صاحب نے ایک بہت بڑی رقم جو ہے وہ کراچی کے لیے مخصوص کی ہے, اور انہی وجوہات کی بنا پہ کہ ایم کیو ایم کے ساتھ ہمارا کولیبریشن ہے, ہمارے اتحادی ہیں. ہم نے 50 ارب روپے وزیر اعظم صاحب نے فوری طور پر جو ہے وہ الگ کرے ہیں جو کہ کراچی کے اوپر خرچ کیے جائیں گے. وہ ظاہر ہے کہ اس کے اندر وہ جتنی کمیٹیز بنی ہیں ان کو میئر صاحب جو ہیں گورنر صاحب کے ساتھ ہیڈ کر رہے ہیں, اور ان کی نگرانی کے اندر ہی کام ہو رہا ہے. میرا آپ سے یہ کہنا ہے کہ آج تو ہم 50 ارب سے 100 ارب تک خرچ کریں کراچی پہ, لیکن آپ اندازہ لگا لیں کہ جب میئر پاکستان تحریک انصاف کا ہوگا, بلدیاتی نمائندے جب پاکستان تحریک انصاف کے ہوں گے, تو پھر ہر سندھ حکومت کی یہ ٹینٹیں سننے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. پھر ہم آپ کو ثابت کر کے دکھائیں گے. ایک بڑی رقم ہم وزیر اعظم صاحب سے لیں گے, آپ باقی کے جو آنے والے 4 سال ہوں گے, اور ایک کراچی ایک بالکل الگ صورت آپ کو نظر آ جائے گی. دیکھیں نا کہ ابھی جو آپ کا پی ایس ایل ہوا ہے وہ کیا پی ایس ایل سندھ حکومت نے کرائے, وہاں پہ وزیر اعلیٰ جا کے اپنے کمنٹری تو بالکل کر رہے تھے, لیکن پی سی بی نے کرایا ہے جناب اعلیٰ یہ پی ایس ایل, پی سی بی کے انڈر آتا ہے پی ایس ایل. یہ سارا کریڈٹ جو ہے آپ کا جاتا ہے وفاقی حکومت کو. ہاں میں ضرور کریڈٹ دوں گا افواج پاکستان کو, رینجرز کو, سندھ پولیس کو, جنہوں نے یہاں پہ سیکیورٹی فراہم کی, لیکن سارے انتظامات ہوٹل کا اسٹے تک لے کے جتنے بھی خرچے اخراجات اسٹیڈیم میں ہوں سب کچھ وفاقی حکومت نے کرا ہے, وہ سارا کریڈٹ ان کو جاتا ہے. جب اتنے بڑے زمان صاحب یہاں یہ بھی جاننا چاہوں گا, آپ نے پی ایس ایل کی بات چھیڑ ہی دی ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جتنی خطیر رقم سے نیشنل اسٹیڈیم کی تزئین و آرائش کا کام کیا گیا, کیا اس پہ آپ نے کوئی اکاؤنٹیبلٹی, کوئی اس کا حساب کتاب نکالا ہے؟ کہا یہ جا رہا ہے کہ جتنے پیسے اس وقت اس نیشنل اسٹیڈیم پہ خرچ کیے گئے نا اس کی تزئین و آرائش کے لیے, اس سے کم پیسوں میں شاید
थोड़ा शहर से दूर या किसी ऐसी जगह जहाँ एक ज़मीन का बड़ा हिस्सा मौजूद होता, वहाँ शायद नया स्टेडियम जो है ना वो इससे कम पैसों में बना लिया जाता। देखिए यही तो वजह होता है ना कि ऑपोजिशन का काम ही यही होता है कि ऑपोजिशन का काम है, वफाक में जो ऑपोजिशन बैठी हुई है उनका काम है हिसाब करें। उनके पास आज ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, वहाँ पे बैठ के हिसाब किताब लें। जिस तरीके से हमने यहाँ पर इनके सिंध हुकूमत की गली में फंदा डाला हुआ, उनका भी काम है कि खड़े हुए आवाज उठाएं, मुल्क की खातिर आवाज उठाएं, आवाम की मसाइल की खातिर आवाज उठाएं, चुप होके ना बैठे वहाँ पर बैठे। खुर्रम साहब, वैसे आपका जाना हुआ है नेशनल स्टेडियम कराची में, आपने उसकी हालत देखी है? ऊपर से कॉस्मेटिकली बहुत अच्छा है, ठीक है ना, हमें कैमरे की आंख से बहुत अच्छा नजर आता है, छत भी लग गई है, तमाम चीजें हैं। लेकिन सर अगर आप जाके उसकी ग्रिल्स का हाल देखें, उसकी सीटों का, उसकी सफाई सुथराई का, तो सर बड़े मतलब अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सवाए चंद इंक्लोजर्स या एक या दो इंक्लोजर्स के अलावा जो जनरल इंक्लोजर्स हैं जहां पब्लिक बैठती है, 4,000 रुपए का टिकट खरीद कर भी पब्लिक अगर बिल्कुल एक जिसकी सफाई भी नहीं की गई हो या जिसकी ग्रिल्स पे जंग लगे हुए हो, सर ऐसी तज़ीन और आराइश से क्या फायदा जो सिर्फ कैमरे की आंख में नजर आए? नहीं, सही कह रहे हैं, बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और जनरल इंक्लोजर्स को तो मैं समझता हूँ सबसे बेहतर तरीके से उधर वहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करनी चाहिए, चाहे बाथरूम्स हों, चाहे उनकी चेयर्स हों। और अब क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी हो गई है, क्रिकेट का जज्बा वापस जो है वो शहर के अंदर जाग गया है, तो मैं समझता हूँ कि जितनी भी सर्विसेज हैं इनको बेहतर करना पड़ेगा, हमारे स्टेडियम्स को अच्छा होना पड़ेगा, और उसके साथ साथ शहर भर के अंदर, सूबे भर के अंदर जितने भी ग्राउंड्स हैं उनको आबाद करना पड़ेगा। जहाँ पे चाइना कटिंग हो गई है, जहाँ पे कब्जे हो गए, वो खाली कराने पड़ेंगे, क्रिकेट की पिच बने। फुटबॉल का क्रेज मैं आपको बताऊं कि बहुत उठ गया। भी वहाँ पे हमारे लियारी के बच्चे मैच जीत कर आए कतर के अंदर, फुटबॉल के यहाँ पे ग्राउंड्स बने, तो इंशाल्लाह ताला ये सारी एक्टिविटी चलती है तो ऑटोमेटिकली जाहिर है कि जो आपके स्टेडियम है वो भी बेहतर होंगे, और हम जैसे लोग जिनकी सारी चीज़ों को चेक करना, हम खुद जाएंगे, जाके चेक भी करेंगे। बहुत शुक्रिया खुर्रम शेर जमान साहब, आपने मेट्रो वन न्यूज़ को वक्त दिया। और नाज़रीन, अब हम कुछ बात करना चाहेंगे। कराची में ताला तोड़ गिरोह जो है वो सरगर्म है। पहले पापोश नगर में एक सर्राफा यानी जूलर की दुकान में नक़बज़नी की गई। रात के अंधेरे में 15-20 मिनट तक एक बाकायदा ट्रक खड़ा करके जो यानी ये डाकू थे ये नक़बज़नी की वारदात करते रहे, लेकिन कोई इन्हें रोकने वाला नहीं था, कोई टोकने वाला नहीं था। अब कराची के इलाके समनाबाद में भी ताला तोड़कर एक इलेक्ट्रिक और मोबाइल की दुकान का सफाया किया गया है। किस तरह से ये ताला तोड़ गिरोह जो है अपना काम करते हैं? क्या रात के अंधेरे में पुलिस या जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं वो भी क्या ख्वाब खरगोश के मज़े ले रही होती हैं कि ये आराम से अपना काम करके चले जाते हैं और कोई पूछने वाला नहीं होता? इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे समीर कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम समीर, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? वालेकुम सलाम जी, बिल्कुल। ये बताइएगा कि कराची में ताला तोड़ गिरोह जो है ना ये सरगर्म नजर आ रहा है। पहले कराची के इलाके पापोश नगर में एक सराफा मार्केट में एक जूलर की दुकान पर नक़बज़नी की वारदात हुई, और अब समनाबाद में एक इलेक्ट्रिक और मोबाइल शॉप को साफ कर दिया गया है। जी देखें, मैं आपको एक बात बताऊं कि इस कराची शहर के अंदर जो है वो एक तो स्ट्रीट क्राइम जो है वो शहरी परेशान है, लेकिन मैं आपको ये भी बात बताऊं कि कराची ऑपरेशन के बाद से बड़े क्राइम के अंदर जो है वो कमी हुई थी, लेकिन स्ट्रीट क्राइम की वारदातें जो हैं वो कम ना हो सकी। लेकिन उसके बाद जो है अब भी नक़बज़नी की वारदातें जो हैं ये शहरियों के लिए एक अलग अजाब बन चुकी हैं, जिससे ताजिर भी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो गए हैं। ये अगर देखा जाए तो जब से नया साल शुरू हुआ है तो उसके बाद से ये नक़बज़नी की वारदातों का आगाज जो है वो पिछले साल भी था, ये नहीं कि नहीं था, लेकिन इस साल भी हमने ये सोचा था कि नक़बज़नी की वारदातें कम हो जाएंगी, ये नक़बज़नी की वारदातें जो है बढ़ती जा रही हैं। अगर ये देखा जाए तो पापोश के अंदर इतनी बड़ी वारदात हुई जो कि एक ज्वेलर शॉप पे हुई, और ज्वेलर शॉप के ऊपर वारदात हुई, और इसमें से तकरीबन कोई 2 से 2.5 किलो सोना जो है वो लूटा गया, जो कि तकरीबन 1.25 से 2 करोड़ रुपया बनता है। लेकिन अब तक उसके मुल्ज़िमान का भी पता नहीं चल सका, जो कि रात के अंधेरे में आए, जो ट्रक था कलाशनकोव थी, उसके बाद आए, उन्होंने कटर से काटे और तोड़ के चले गए। उसके बाद अगर देखा जाए तो गुज़िश्ता शब जो है वो जैन अली जो हैं हमारे एक रिपोर्टर हैं किसी चैनल के, उसके बाद वहाँ पे आए हैं और वहाँ पे भी उसके घर के अंदर घुसे हैं, और वहाँ से भी लूट मार की वारदात करके चले गए। लेकिन चले वो तो पुलिस ने
SSP ایسٹ نے فوری طور پر نوٹس دیا اسود میسر نے، اور اس کے بعد ملزمان گرفتار بھی ہو گئے. اس کے علاوہ اگر واردات دیکھی جائے تو واردات کے اندر اگر رنچوڑ لائن میں اسی قسم کی وارداتیں ہو رہی ہے مختلف کراچی کی، یعنی سمیر کراچی کے مختلف علاقوں میں مختلف وارداتیں کی جا رہی ہیں، لیکن پھر بھی نہ تو یہ لوگ جو کہ سرگرم ہوئے ہوئے ہیں اس وقت تالا توڑ گروہ یہ پکڑے جا رہے ہیں، نہ کوئی کارروائی کی جا رہی ہے. بہت شکریہ سمیر، آپ نے ہمیں جوائن کیا اور ہمارے پروگرام میں اپنا یہ موقف دیا. ناظرین، امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.